اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سماعت کر کے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سامعین محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کیا جائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے حقوق کو بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرائے، طواف کرے، عرفات میں اس کو جو ہے لے کے جائے، یعنی پورا حج جو ہے اس کے پورے ارکان، صفا و مروہ کے درمیان سعی، یہ سارے ارکان ادا کروائے، اور جب سارے ارکان ادا کر چکے اور اگر یہ سوچتا ہو کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ایک رات کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا کہ جب اس ایک رات سردیوں کی راتوں میں اس کی ماں نے جب اسے اس گیلی جگہ سے اٹھا کر کہ جہاں پر اس نے پیشاب کر دیا تھا اس جگہ پر خود لیٹ گئی اور اسے خشک جگہ پہ ڈال دیا، صرف اس کا جو ہے حساب جو ہے اس کا جو ہے بدلہ وہ نہیں اتار سکتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ماں باپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ماں پکارتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اور سامعین محترم، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی وہ ماں کی جس نے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا ہے، دودھ پلایا ہے، رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، وہ تشریف لائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان پر پڑی، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک بچھا دی۔ جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی۔ جب تک اس کی مرضی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ جب وہ جانے لگی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ تحائف دیے، اسے اونٹ پہ سوار کیا، اور جب وہ جانے لگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ آنکھوں کے سامنے تھی۔ جب اس کی سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھنے لگے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس عورت کا، اس بوڑھی عورت کا اتنا ادب کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئی تو آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے آگے کھڑے رہے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے، والہانہ انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی، اور جب وہ جانے لگی تو اسے تحائف پیش کیے، اور جب تک اس کی سواری آنکھوں کے سامنے تھی آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہے۔ یہ اتنی نیک سیرت عورت، اتنی عزت والی عورت کون تھی کہ جس کا آپ نے اتنا جو ہے اس کا احترام کیا ہے، اتنا ادب کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کے سینے سے رب نے مجھے غذا عطا فرمائی ہے۔ جب رضائی ماں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اتنا احترام کرتے ہیں تو جس ماں نے پیدا کیا ہے پھر اس کا کتنا احترام ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب اس عورت کو وہ درد ذا کی، وہ بیماری کے آخری جو وقت لمحات ہوتے ہیں، ان آخری لمحات کے جو درد شروع ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک درد کا ایک حصہ لیا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری زندگی کی عبادت، ریاضت اور 7 حج اور 7 عمرے اگر کیے ہوں تو وہ اس بیماری کا ایک حصہ جو ہے اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ 9 مہینے آپ کے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اندازہ لگائیں اس کا کتنا حق بنتا ہوگا۔ اور سامعین محترم، خلاصہ یہ، اس پر بات ختم ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہما جنتان، فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بھی ہیں جہنم بھی ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کی خدمت کر لی تو رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا، ماں باپ کی خدمت کر لی تو رب جنت عطا فرما دے گا، اور فرمایا اگر خدمت نہ کر سکے تو ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ تجھے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور سامعین محترم، ادب کی بات آ جائے تو اللہ کے ایک نیک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات اٹھے اور پیار سے، شفقت سے ماں کے پاؤں کو جو ہے دبانے لگے۔ ان کی ماں کی پاؤں دباتے دباتے اس کی جو داڑھی تھی وہ ماں کے قدموں کے ساتھ لگی، اور ماں کے قدموں کے ساتھ جو دھوڑ لگی ہوئی تھی وہ دھوڑ اس کی داڑھی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بندے کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر آ کر اس سے پوچھا اے بندے بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر چکر لگا رہا ہے، اور اس انداز میں ہے، اس کیفیت کے اندر ہے کہ تیری داڑھی سے نور نکل رہا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، کہ تیری داڑھی کی جو شعائیں ہیں، جو نور ہے، اس کے سامنے تمہارے محلات اور جنت کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ رہا ہے، اتنی جو ہے اس سے چمک اور لائٹ جو ہے روشنی وہ نکل رہی ہے، بتا کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا میرا اور کوئی عمل تو نہیں ہے، ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ ایک رات میں اپنی ماں کے پاؤں جو ہے دبا رہا تھا، ان کی خدمت کر رہا تھا کہ میری داڑھی کے جو بال ہیں یہ ماں کے قدموں کے ساتھ لگے، اور ان کی دھوڑ میرے جو ہے داڑھی کے ساتھ لگی، اور یہ ان کا کمال ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے جنت بھی عطا فرما دی اور میری داڑھی میں جو ہے نورانیت بھی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا، فرمایا والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جو ہے نیکی کرو، اب زندہ ہیں تو خدمت کرو۔ یہ ان سے پوچھو کہ جن کی مائیں یا باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، جب یہ زندہ ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، قدر نہیں ہوتی،
لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں دنیا کے اندر اکیلا رہ گیا ہوں، آج میرے سر سے جو صاحبان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جو چھت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جو سہارا تھا وہ اتر چکا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جہاں ماں بیٹھا کرتی ہے، جہاں باپ بیٹھا کرتا ہے، وہ خالی جگہ دیکھ کر اس کا دل روتا ہے، لیکن کیا کرے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پچھتاتا ہے کہ آج کاش مجھے موقع مل جائے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس بات میں تڑپتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع مل جائے میں ماں باپ کی خدمت کر لوں، لیکن ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہیں ماں باپ کی یہ دولت، یہ عظیم نعمت ملی ہے اور ان کو پوچھتے تک نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں بھی اولاد عطا فرمائی ہیں۔ ایک باپ اس مقام پہ ذرا سوچے تو صحیح کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی جو ہے پرورش کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ان کو پالنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی گرمی ہے، ابھی اس سے بھی زیادہ گرمی آنے والی ہے۔ ابھی یہ مہینہ ختم ہوگا، پھر ہاڑ شروع ہوگا، جیٹھ کے بعد ہاڑ ہے، پھر ہاڑ کے بعد ساون ہے، بھدروں ہے، یہ مہینے گرمی کے ہیں۔ جون جولائی اگست کا یہ 3 مہینے گرمی کے اور سخت گرمی پڑنے والی۔ ابھی دیکھ لیں کہ گرمی کا کیا انداز ہے، کیا کیفیت ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج میری بھی اولاد ہے، میرے بھی بچے ہیں، ان بچوں کی پرورش کے لیے اگر کوئی مزدور کار ہے تو یہ بات سوچے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہوں، پتھر ہیں تو گرم اٹھاتا ہوں، اینٹیں ہیں تو یہی کیفیت ہے، دھوپ پہ کام کرتا ہوں۔ سریے کا کام کرتا ہے تو سوچے وہ گرم سریا ہاتھوں میں اٹھاتا ہوں، کس لیے کہ میرے بچے جو ہے وہ پرورش کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی خوراک کریں، معاشرے کے اندر کسی سے کم نہ ہوں، سب کے برابر ہوں، برادری میں کسی سے کم نہ ہوں۔ کوئی شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، میرے بچے کسی سے کم نظر نہ آئیں، میرے بچے جو ہے معاشرے برادری کے اندر بہتر نظر آئیں۔ ان کی تربیت کے لیے آپ نے اکثر ایسے کو دیکھا ہوگا کہ وہ عید پر خود لباس نہیں لیتے، اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں، خود بیزار نہیں لیتے، اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں، بچوں کی ہر خوشیاں پوری کرتے ہیں، تعلیم کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ہر طرح کی ان کو جو ہے آسائشیں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں کہ تاکہ میرے بچے اس معاشرے کے اندر، اس برادری کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس محلے کے اندر کسی سے کم تر نظر نہ آئیں۔ آپ اس مقام پہ جب یہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اگر موقع مل جائے اس بات کو ذرا آزما کے دیکھنا، کسی کا بیٹا بیمار ہو، اسے اسپتال لے جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اسپتالوں سے محفوظ فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ صرف سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسے کہے بھئی اسے خون کی ضرورت ہے، تو ایمان سے بتائیں باپ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہے اس کی ایک کڈنی ضائع ہو چکی ہے اور جب تک اسے کڈنی نہیں ملے گی اسے زندگی نہیں مل سکتی، باپ کہتا ہے میری نکال کے اسے لگا دو تاکہ یہ زندہ ہو جائے، موت سے بچ جائے، اس کی سانسیں چل پڑے، کس لیے کہ میرے بیٹی کو زندگی مل جائے۔ اب اس مقام پہ جب سوچیں کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان محبت کے اندر نہ دھوپ دیکھتا ہوں، نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ غریبی دیکھتا ہوں، نہ امیری دیکھتا ہوں، ہر لمحے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے معاشرے کے اندر، برادری کے اندر، محلے کے اندر سب سے بہتر ہو۔ اب جب یہ بات سمجھ آ جائے پھر اس لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے والدین نے بھی آپ کو پالا ہوگا، آپ کو شادیاں کرائی ہیں، گھر بنا کے دیا ہے، اس قابل کیا ہے۔ اب سامعین محترم، جس نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کیا اس کا تجھ پر کوئی حق نہیں بنتا؟ آج جب وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اسے ضرورت ہے تیری، وہ تجھ سے پیسے نہیں مانگتا کہ تو اسے پیسے دے، وہ 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا ہی اسے، وہ کتنا کھائے گا؟ آدھی روٹی تو کھاتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھے، مجھ سے دکھ سکھ کرے، مجھ سے باتیں کرے،
ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ساتھ چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا بچہ ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے دیوار پہ دیکھا کوئی پرندہ آ کے بیٹھا ہے، تو پوچھنے لگا ابا جی یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا یہ کہاں ہے؟ دوسری مرتبہ بچے نے پھر پوچھا ابا جان یہ دیوار پہ کیا ہے؟ باپ نے پھر جواب دیا بیٹا یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، باپ ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی رہا ہے کہ کتنی مرتبہ پوچھ رہا ہے۔ 100 مرتبہ بچے نے پوچھا کہ ابا جان دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، اور باپ نے 100 مرتبہ بڑے پیار سے جواب دیا بیٹا یہ کوا ہے، کہاں ہے؟ وقت نے کروٹ بدلی، اب باپ بوڑھاپے میں آیا، نظر نے کام کرنا چھوڑ دیا، جہاں 2 پاؤں پہ چلتا تھا وہاں ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اور بچہ جو زمین پہ چل نہیں سکتا تھا اب جو ہے جوانی کے اندر پہنچ گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، نوجوان ہو گیا۔ اس باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا وہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابا جان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دوسری مرتبہ پھر پوچھا بیٹا یہ دیوار پہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے، میں پہچان نہیں پا رہا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، تھوڑی سی طبیعت میں تلخی آ گئی، کہا بابا جان یہ دیوار پہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے غصے کے اندر جواب دیا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، تجھے سنائی نہیں دے رہا کہ میں بار بار تجھے بتا رہا ہوں کہ دیوار پہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے وہ فوراً کاغذ نکالا اس بیٹے کے سامنے کر دیا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تجھے سمجھ نہیں تھی تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے 100 مرتبہ تجھے پیار سے جواب دیا تھا، اب میں نے 3 مرتبہ تو پوچھا ہے اور تیرا پیار کدھر گیا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول چل رہا ہے، باپ محتاج ہے، بیمار ہے، ماں بیمار ہے، محتاج ہے، آج اسے تیری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آج بیٹا اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، آج بیٹا وہ دعائیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ان ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سامعین محترم اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ جس والدین نے تجھے اس قابل کر دیا ہے کہ آج تو معاشرے کے اندر اس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس قابل بنانے والے تجھے ماں باپ ہیں، اس قابل تجھے کس نے بنایا ہے؟ تجھے تیرے ماں باپ نے بنایا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص گھر کے اندر آتا، اس کے سامنے اس کی بیوی کھانا رکھ دیتی، اور اسے جب کھانا کھاتا تو کہتا اتنا پیارا بنایا کہ ماں کے ہاتھ کو یاد آ گئی۔ کوئی چائے بناتی تو کہتا کتنی پیاری چائے بنائی ہے کہ ماں کی چائے یاد آ گئی۔ اسی طرح وہ وقت گزرتا گیا، وہ خوش ہو جاتی، مسکراتی اور چلی جاتی۔ وقت چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی سانس گزر گئی۔ اب وہ شخص گھر کے اندر آیا، کچھ مہینے گزرے، کچھ دن گزرے، اس نے کھانا بنایا، اس کے سامنے کھانا رکھا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو بیوی نے فوراً اس سے پوچھا اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو، کون سی بات پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی کھانا بنا کے رکھتی، کوئی اچھی چیز بنا کے رکھتی، چائے بنا کے رکھتی، تو آگے سے تو یہ کہتا کہ یہ ایسی چائے بنائی ہے کہ آج ماں کے ہاتھوں کی چائے یاد آ گئی، آج ماں کے ہاتھوں کا کھانا یاد آ گیا، لیکن آج جب کھانا کھایا ہے تو نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے اوپر کوئی تعریف نہیں کی، کیا ماں کو بھول گیا ہے یا آج ماں کی یاد نہیں آئی؟ جب بیوی نے اس سے یہ پوچھا، اس نے جواب دیا ماں اب بھی مجھے یاد ہے، اب بھی میں ماں سے پیار کرتا ہوں، لیکن آج اس وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں کہ دل جو ہے اداس ہے کہ جس ماں کا نام لیا کرتا تھا آج اسے میں دفنا کے آ گیا ہوں۔ اب آہستہ آہستہ اس کی محبت میرے دل میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگا تجھے یہ کیسے خیال آیا، تمہارے دل میں یہ کیسے خیال آیا کہ آج میں نے تیرے کھانے کی تعریف نہیں کی ہے، آج میں نے تیرے کھانے کو اپنی ماں کے کھانے سے تشبیہ نہیں دی ہے،
آج اس چائے کو میں نے تیری اپنی ماں کی چائے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے، تجھے یہ کیسے خیال آیا اور تمہاری اس طرف توجہ کیسے ہوئی؟ تو اس بیوی نے جواب دیا اور بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی تیرے سامنے میں کھانا رکھا کرتی تھی، جب بھی چائے رکھا کرتی تھی، تو اس کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ اتنا پیارا کھانا بنایا کہ ماں کی یاد آ گئی، اتنا پیاری چائے بنائی ہے کہ مجھے ماں کی چائے کی یاد آ گئی. تو جب یہ الفاظ کہتا تو میرا دل خوش ہو جاتا کہ جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کل میرا بیٹا بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرے گا، کل میرا بیٹا بھی اسی طرح میرے ساتھ جو ہے محبت رکھے گا کہ ہر بات میں تو ماں کو یاد کرتا ہے، تو کل میرا بیٹا بھی ہر بات میں ماں مجھے یاد کرے گا. اس بات سے میں خوش ہو جاتی. اور اب جب تو نے ماں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی محبت کا ذکر نہیں کیا، تو میرا دل اداس ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ماں سے جو ہے محبت نہ کرتا ہو، تیرے ماں کی دل جو تیرے دل کے اندر ماں کی محبت ختم ہو گئی ہو. اور مجھے یہ احساس ہوا کہ کل ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا بھی ایسے ہو جائے کہ جس طرح تو ماں کو بھول گیا ہے، میرا بیٹا بھی مجھے بھول جائے. اس وجہ سے میں نے پوچھ لیا. تو اس نے آگے سے جواب دیا، تو اتنی نیک صورت ہے، اتنی نیک سیرت ہے کہ تو نے جو ہے ہر لمحے یہ سوچا کہ جس طرح میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، تو نے اپنے بیٹے سے وہی محبت کا اظہار کیا. آج سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج اگر ہم جوان ہیں تو کل ہم نے بڑھاپے کے اندر جانا ہے. آج اگر ہمارے ماں باپ بڑھاپے کے اندر ہیں تو کل اس مقام پہ ہم نے آنا ہے. آج اگر ہم ساس سسر کی خدمت نہیں کر رہے تو کل اس مقام پہ ہم نے آنا ہے. پھر اس وقت ہمارے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، کمر میں طاقت نہیں ہوگی، آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہوگی، نہ ہاتھ چلیں گے، نہ نظر آئے گا، نہ چل سکیں گے، نہ اٹھ سکیں گے. پھر جب اس کیفیت میں پہنچیں گے پھر بتاؤ پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، اگر یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جس طرح یہ میرے ماں باپ ہیں یہ بھی میرے ماں باپ ہیں، جب ان کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں، تو سامعین محترم جب کسی کو کوئی اپنی ماں کی طرح یاد کرتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. آپ میں سے اکثر اس بات کو تجربہ کر کے دیکھیں. آپ اگر کسی کو یہ کہیں کہ آپ میرے باپ کی طرح ہیں، جس طرح میں باپ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے چچا ماما سے محبت کرتا ہوں اسی طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دیکھنا وہ بیگانہ بھی ہوگا، آپ کے لیے وہ شفقت کے ہاتھ اٹھا لے گا، آپ کے لیے وہ دعائیں کرے گا، آپ کو کہے گا بھئی اتنا تجھے اپنے ماں باپ نے سکھا دیا ہے، اتنا تجھے ادب سکھایا ہے کہ تو ایک اجنبی کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرح سمجھتا ہے. تو سامعین محترم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ماں باپ کتنا اچھا ہوگا، کتنے اپنے اولاد کتنی تربیت کی. تو سامعین محترم ماں باپ کی خدمت کرنے سے اس طرح انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے کون سا جو ہے سبق لے کے آیا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کل دن کو تشریف لے آنا، صبح کے وقت یعنی چاشت کے وقت 10-11 بجے کے وقت آنا، اور لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، دین کی جو ہے باتیں لوگوں کو سکھائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے. جب گھر گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ابھی آنے والے ہیں. مسجد میں انتظار ہو رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ابو ہریرہ آئیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے. وقت گزرتے گزرتے ظہر کا وقت آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. وقت گزرتا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھی. اسی طرح وقت گزرتے گزرتے مغرب کے قریب پہنچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ میں نے کہا تھا چاشت کے وقت آنا کہ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے، دین کی تبلیغ کے لیے چلیں گے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے چلیں گے، اور چاشت کے وقت سے ظہر کا وقت بھی گزر گیا، عصر کا وقت بھی گزر گیا اور ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اتنی تاخیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ روتا کس بات سے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہے؟ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی اور اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری پشت کو دیکھیں،
میرے جسم کو دیکھیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جسم کو دیکھا تو آگ سے جلے ہوئے نشان تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب لگانا شروع کر دیا، جہاں جہاں وہ آگ کے جلے کے نشان تھے وہاں پہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب لگانا شروع کر دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، ابھی وہ مشرکہ ہے، اور میں نے جب اجازت طلب کی کہ اے ماں میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں، یہاں پر ایک یہ بات پتہ چلی کہ ماں کافرہ تھی، بیٹا مسلمان تھا، لیکن پھر بھی ماں سے اجازت طلب کر رہا ہے، ماں سے پوچھ رہا ہے کہ اماں جان میں نے جانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں، آپ حج کرنے جائیں تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں، دین سیکھنے کے لیے جائیں تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں۔ تو سامعین محترم آج ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم کام پہ جاتے ہیں ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں، میں خود بڑا ہوں، میں خود ہی سمجھدار ہوں، کسی جگہ پہ جانے ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تجھے منع نہیں کرتے، لیکن جب تو ان کے پاس بیٹھ جائے چند باتیں کرے، اس سے جو ہے اجازت طلب کرے، وہ خوش ہو جائے گی، تیرے لیے دعا کرے گی کہ جا بیٹا تجھے اللہ کامیاب کرے، تیرے راستے آسان کرے، تجھے مصیبتوں سے رب تعالیٰ جو ہے نجات عطا فرمائے، ان کی وہ دعائیں وہ تجھے اتنا کام دیں گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، رب سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے تھے تو اسی طرح چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب جانے لگے، جو ہی کوہ طور پہ چڑھنے لگے، رب نے آواز لگائی، فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کے آ، فرمایا اے اللہ آج سے پہلے یہ آواز نہیں آئی، میں اسی طرح کوہ طور پہ آ جاتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، لیکن آج جب میں آنے لگا آواز کس وجہ سے آئی؟ فرمایا اے موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ جب تو آتا تھا کوہ طور پر باتیں کرنے کے لیے، تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، وہ تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، اس لیے تجھے آواز نہیں سنائی دیتی تھی، ان کی دعائیں تیری حفاظت کیا کرتی تھی، اور آج جب تو آیا ہے کوہ طور کے اوپر تو تیری ماں تیرے لیے دعا کرنے والی نہیں ہے، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس لیے تجھے جو ہے آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کے آ کہ آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی وہ ماں رخصت ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم جب ماں باپ سے اجازت طلب کریں گے وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور ان کی دعاؤں سے رب تعالیٰ تیری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں سے جب اجازت طلب کی تو میری ماں اس وقت تندور پہ روٹیاں بنا رہی تھی، وہ آگ جس سے درست کی جاتی ہے، لکڑی جسے ہم کہتے ہیں پھروڑنا، اس کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی جس کے ساتھ وہ آگ درست کر رہی تھی، اسی لکڑی سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اسی لاٹھی سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اس کے سرے پر آگ تھی اور اس آگ نے یہ اپنا کام کیا ہے، میرے جسم کو جلایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیا، فرمایا اے ابو ہریرہ جو تیرے جسم پر یہ زخم ہیں، جلے کے نشان ہیں، اللہ رب العزت تجھے شفا عطا فرمائے گا، فرمایا اب بتا تجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اب آپ کے لعاب لگانے کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ یہ بتا تو نے اس کے جواب کے اندر ماں کی بے ادبی تو نہیں کی، ماں کی گستاخی تو نہیں کی، ماں کو جھڑکا تو نہیں، اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا، اس کو دھکا تو نہیں دیا؟ آگے سے صحابی رسول نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہو اور ماں کو دھکا کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی اور ماں کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی ہو اور ماں کو جو ہے جھٹکار کیسے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی ہو اور ماں کی گستاخی اور بے ادبی کیسے کر سکتا ہے؟ کام مار کھاتا رہا، اف تک زبان تک نہیں لایا، حتیٰ کہ خاموشی سے مار کھاتا رہا، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا، اور ابھی ہوش آئیے تو آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ سامعین محترم ماں کافرہ تھی، ماں مشرکہ تھی، لیکن بد دعا نہیں دی، ماں کافرہ اور مشرکہ تھی لیکن بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، ماں کو دھکا تک نہیں دیا، ماں کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، اسے روکا تک نہیں، وہ مارتی رہی اور خوش ہوتے رہے کہ ماں مار رہی ہے، میری ماں ہے جو بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، آگے سے خاموش ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اس صحابی کا ادب دیکھ کر
اس کا احترام دیکھ کر، صحابی رسول کے جو ہے اس مقام کو دیکھ کر کہ اتنا ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اتنے ماں کا ادب کرتا ہے، سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب رحمت جو ہے آپ نے جو ہے کھول لی ہے، آپ نے اپنا دامن شفقت جو ہے دراز کر دیا ہے، باب رحمت کو وسیع کر دیا ہے، اے میرے آقا اب دعا کریں کہ میری ماں بھی اسلام قبول کر لے۔ جب ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں تو یا رسول اللہ یہ بھی دعا کریں کہ میری ماں اسلام قبول کرے۔ ادھر نبی کے لبوں سے نکلا کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ادھر ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ کسی صحابی نے ابو ہریرہ کو روکا، فرمایا ابو ہریرہ تو ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، آج اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے کدھر جا رہا ہے، کس طرف بھاگ رہا ہے؟ آگے سے جواب دیا، فرمایا آج مجھے نہ روکو، آج مجھے نہ چھوڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے۔ سامعین محترم، جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا ذرا ٹھہر جا، دروازہ بعد میں کھولوں گی، پہلے میں پاکی حاصل کر لوں۔ آپ نے کہا تجھے کس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ کہا جس نبی نے میرے لیے دعا کی ہے آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا ہے۔ آج سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، آج اگر ان کی خدمت کریں گے تو تیرا رب راضی ہو جائے گا، تیرا نبی راضی ہو جائے گا، اور جب تیرا نبی اور تیرا رب راضی ہو جائے تو سامعین محترم آخرت کی ساری منزلیں تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کیا، فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اگر وہ جھڑکتے بھی ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، مارتے بھی ہیں، تب بھی ان کی مار برداشت کریں، ان کی جھڑکیاں برداشت کریں، ان کی گالیاں سنیں۔ آپ ان کے سامنے بس یہی بات کہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ مجھے دعا تک نہ دیں لیکن میں آپ نے کی خدمت کرنی ہے، آپ نے مجھے بڑا کیا ہے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اب آپ کی خدمت کروں۔ جب آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کو جو ہے اس طرح ان کے جو ہے ادب احترام کریں گے تو رب تعالیٰ کا کلام بیان فرماتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتا ہے کہ جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اس سے رب اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔